السلام علیکم ناظرین گرامی، جب میں اپنے لڑکپن کی عمر میں تھی تو اہل تشیع مرتبہ فقر کو لے کر گلی محلے اور اسکول میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی تھیں۔ میری ہم عمر مجھے بتاتی تھیں کہ تمہیں رات کے وقت امام بارگاہ کے قریب سے نہیں گزرنا چاہیے، ورنہ شیعہ تمہیں وہیں دبوچ لیں گے، تمہارا خون چاولوں پر ڈال کر کھائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو شاید آپ سب نے سن رکھی ہوگی، وہ شام غربا کے حوالے سے ہے۔ دوستو، اکثر نوجوان لڑکوں اور کم علم لوگوں میں یہ بات کی جاتی ہے کہ شام غربا کے دوران رات میں جب تمام خواتین و حضرات امام بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں تب اہل تشیع ذاکر مجلس پڑھتے ہیں۔ اس مجلس کے اختتام پر امام بارگاہ کی لائٹس بند کر دی جاتی ہیں اور صرف موم بتیاں ہی جلائی جاتی ہیں۔ ان موم بتیوں کی روشنی میں وہاں موجود تمام مرد و خواتین آپس میں جنسی فعل انجام دیتے ہیں۔ اس عمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بچیوں کو شیعہ ذاکر بنا دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ایک انتہائی غلیظ ترین بہتان ہے جس نے شیعہ اور سنی دونوں مکتبہ فقر کے درمیان ایک خلط سی پیدا کر رکھی ہے۔ اگرچہ یہ باتیں کم عمر نوجوانوں اور کم علم افراد میں ہی کی جاتی ہیں اور پڑھے لکھے افراد ان کے پیچھے چھپی حقیقت سے بخوبی واقف ہیں، لیکن اس کے باوجود ان افواہوں نے دونوں مکاتب فقر کے درمیان ایک تفریق پیدا کر رکھی ہے۔ دوستو، شام غربا کیا ہے، یہ کیوں منعقد کی جاتی ہے اور اس کا تاریخی پس منظر آخر ہے کیا؟ ابتدا میں بیان ہوئی باتوں میں کتنی سچائی ہے اور کتنا فسانہ، ان تمام نقطوں پر روشنی ڈالیں گے ہم آج کے اس ویڈیو میں۔ تمام باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ روز عاشور یعنی 10 محرم کا سورج غروب ہونے کے بعد اس رات اور اس کی سوگواری کو شام غربا کہا جاتا ہے۔ اس رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت اور واقعہ کربلا کے بعد بچوں اور اسیروں پر گزرنے والے مصائب بیان کیے جاتے ہیں۔ شام غربا دراصل اس شام کو کہتے ہیں جو معرکہ کربلا کی پہلی شام تھی، جس شام کو یزیدوں فوجیوں نے شہدائے کربلا کی لاشوں کی بے حرمتی کی۔ انہیں شہید کرنے کے بعد ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے۔ یزیدیوں نے اپنی مقتولین کو تو دفن کر دیا، لیکن شہدائے کربلا 2 دن تک بغور فکر کربلا کے تپتے میدان میں پڑے رہے۔ پھر تیسرے دن ایک مقامی قبیلے نے ان پر نماز جنازہ ادا کر کے ان کی تدفین کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرفت تمام عورتوں کو سرعام گلی کوچوں میں ٹھہرایا گیا۔ یہ کربلا کی پہلی شام تھی جس میں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام العالی مقام حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ اس لیے ہر 10 محرم الحرام کی شب کو اہل بیت اتحار کے مسائل کو یاد کیا جاتا ہے، مجلسوں میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کی نوحہ خوانی کی جاتی ہے۔ شام غربا تقریباً ایک مجلس کی طرح ہی ہوتی ہے، صرف اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس مجلس میں لائٹس، چراغ یا مشعلیں روشنی نہیں کی جاتی، بلکہ فقط موم بتیاں جلا کر مدھم سی روشنی کی جاتی ہے، جس کا مقصد اس اندھیرے کو یاد کرنا ہوتا ہے کہ جس میں کربلا کے عورتوں اور بچوں نے وہ رات بے پناہ بیاباں میں گزاری۔ اس رات کوئی جلوس یا علم برآمد نہیں ہوتا اور نہ ہی زنجیر زنی یا ماتم کیا جاتا ہے، بلکہ پریشانی اور غم کی حالت میں مجلس برپا کی جاتی ہے۔ ایران و عراق میں رات کو لیلۃ الوحشہ یعنی وحشت کی رات بھی کہا جاتا ہے اور وہاں بھی اس رات کو بچوں اور اسیروں کی یاد میں موم بتیاں جلائی جاتی ہیں۔ دوستو، اس رات موم بتیاں جلانے کی اس رسم کی وجہ سے ہی شام غربا کے حوالے سے طرح طرح کے افسانے اور بے بنیاد باتیں کی جاتی ہیں جس کا دور دور تک کوئی تعلق یا واسطہ نہیں۔ مجلس شام غربا بر صغیر پاک و ہند کی عزاداری کا ایک اہم حصہ بھی ہے۔ شاید ہی کوئی عزا خانہ ایسا ہو جہاں 10 محرم کو مغرب کے بعد اس مجلس کا اہتمام نہ ہوتا ہو، مگر آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس مجلس کی تاریخ 100 سال سے بھی کم ہے۔ مجلس شام غربا کی ابتدا سن 1926 عیسوی میں ہندوستان کے شہر لکھنؤ کی امام بارگاہ غفران میں ہوئی، جہاں پہلی مسجد شام غربا مجلس کی منعقد کی گئی۔ اس میں علاقے کے 60 افراد نے شرکت کی اور پھر یہ مجلس اسی امام بارگاہ میں ہر سال منعقد ہونے لگی اور رفتہ رفتہ اس قدر شہرت حاصل ہوئی کہ اس مجلس ہندوستان کے دیگر شہروں میں بھی منعقد ہونے لگی۔ سن 1931 میں محمود آباد کے شہزادی کی کوششوں سے اسے لکھنؤ کے ریڈیو اسٹیشن پر بھی نشر کیا گیا، جسے اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی کہ بعد ازاں یہ آل انڈیا ریڈیو پاکستان بننے کے بعد
ریڈیو پاکستان سے بھی نشر ہونے لگی، جو 1967 عیسوی پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہو چکا تھا، تو اس کے آغاز ہوتے ہی مجلس شام غربا اس پر نشر کی جانے لگی اور یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ آج شاید ہی کوئی ایسی امام بارگاہ ہو جہاں شام غربا کی مجلس منعقد نہ کی جاتی ہو۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو کا مقصد غیر ضروری اور من گھڑت الزامات کو رد کرنا اور دونوں فریقین کے درمیان قربت لا کر امت محمدیہ میں اتحاد پیدا کرنا ہے۔ اگر آپ ہماری ان باتوں سے متفق ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ وہ بھی عرصہ دراز سے پھیلائی گئی نفرتوں کے غبار سے باہر آ سکیں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔